السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت گار کی بات سن کر اسد شیرازی سناٹے میں آ گیا۔ پھر وہ انتہائی غضب کی حالت میں اپنے ملازم پر برسنے لگا۔ تو جھوٹ بولتا ہے۔ انتہائی غصے کے سبب اسد شیرازی کے منہ سے کف اڑ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نظام شاہ مسجد کے پیش امام کو نظر آئے اور تجھے دکھائی نہ دے؟ یہ تیری بینائی کا قصور ہے، تو اندھا ہو گیا ہے۔ اہرمن کی قسم، میرے ساتھ یہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ خدمتگار شدت خوف سے لرز رہا تھا۔ تو اس مسجد کے اندر داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اسد شیرازی ایک بار پھر گرجا۔ میں جانتا ہوں کہ تو راستے سے لوٹ آیا ہے اور یہاں آ کر بہانہ تراش دیا ہے۔ میں تیرے اس جھوٹ پر کسی طرح یقین نہیں کر سکتا۔ آقا، خدمت گار نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ مسجد کے پیش امام موجود ہیں، آپ ان سے اس واقعے کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اسد شیرازی نے گھبرا کر اپنے خدمت گار کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا غصہ سرد ہونے لگا۔ بدحواسی میں اس نے پیش امام کے وجود کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ اب ملازم نے احساس دلایا تو اسے یاد آیا۔ تو جا، اسد شیرازی نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس جادوگر کو میں خود دیکھ لوں گا۔ خدمت گار لرزتے قدموں سے سر جھکائے ہوئے چلا گیا۔ اسد شیرازی بہت دیر تک نظام شاہ کے بارے میں سوچتا رہا، پھر خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا، امیر علی شاہ تو مر گیا، مگر اپنے پیچھے ہمارے لیے ایک اور مصیبت چھوڑ گیا ہے۔ یکا یک اسد شیرازی کی نظروں کے سامنے اپنے خدمت گار کا وحشت زدہ چہرہ ابھر آیا۔ پھر اسے نظام شاہ کے تصور سے ہلکا سا خوف محسوس ہوا۔ نظام شاہ کو نہ چھیڑ اسد شیرازی، اس نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اسے مسجد کے ایک گوشے میں پڑا رہنے دے۔ پھر محمود کا کیا ہوگا؟ اس نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور اگر محمود ہلاک نہیں ہو سکا تو پھر میرا اور میرے خاندان کا کیا ہوگا؟ اس خیال کے آتے ہی اسد شیرازی شدت خوف سے کانپ اٹھا اور اس نے اپنے اندر کی اس دہشت کو کم کرنے کے لیے چیخ کر کہا، نظام شاہ کو غزنی چھوڑنا ہوگا یا پھر اسے اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ مجھ سے یہ صورتحال زیادہ دیر تک برداشت نہیں ہو سکتی کہ کوئی دشمن میری شاہرگ پر زہر آلود خنجر رکھ دے اور میں بے خبری کی نیند سو جاؤں۔ اسد شیرازی بہت دیر تک اپنے آپ سے گفتگو کرتا رہا، پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک برق سی لہرائی۔ وہ ایک بار پھر سعدیہ کو آزمانا چاہتا تھا، مگر سعدیہ محمود کی والدہ کی خدمت گزاری میں لگی ہوئی تھی۔ اسد شیرازی نے بڑی بے چینی سے وہ وقت گزارا۔ پھر جب سعدیہ حسب معمول رات کی تاریکی کا سہارا لے کر اس کی خلوت میں داخل ہوئی تو اسد شیرازی نے اس سے پوچھا، کیا تجھے اب بھی محمود کے سرانے کوئی شیر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے؟ نہیں آقا، کنیز سعدیہ نے کسی تأمل کے بغیر کہا، میں نے اس شیر کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ یہ انکشاف سن کر اسد شیرازی کے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ میرا خیال درست نکلا۔ کنیز سعدیہ نے چونک کر اپنے آقا کی طرف دیکھا۔ وہ صرف تیرا واہمہ تھا۔ اسد شیرازی نے مسرور لہجے میں کہا، تجھے تیری آنکھوں نے فریب دیا تھا سعدیہ۔ وہ تیرے پریشان خیالوں کا تراشا ہوا شعر تھا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اسد شیرازی کی گفتگو سن کر سعدیہ نئی حیرتوں میں ڈوب گئے تھے۔ ہو سکتا ہے آقا، ہو سکتا ہے۔ سعدیہ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ یقیناً ایسا ہی ہے، اسد نے اونچی آواز میں کہا۔ تو ایک بار پھر کوشش کر اور محمود کو یہ زہر پلا دے۔ مجھے اہرمن کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ اس مرتبہ تو ضرور کامیاب لوٹے گی۔ یہ کہہ کر اسد شیرازی نے ایک خفیہ جگہ سے زہر کی وہی شیشی نکالی اور سعدیہ کی طرف بڑھا دی۔ کنیز سعدیہ جو کچھ دیر پہلے تک خوش و خرم نظر آ رہی تھی، یکا یک اس کے شگفتہ چہرے کا رنگ دھواں ہو گیا اور جسم لرزنے لگا۔ تیری یہی کمزوری تو تجھے کامیاب نہیں ہونے دیتی، اسد شیرازی نے اپنی کنیز کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ سعدیہ نے بڑی مشکل سے اپنے دھڑکتے دل
اور کامتے جسم پر قابو پایا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اسد شیرازی سے زہر کی شیشی لے لی۔ حوصلے سے کام لے۔ اسد شیرازی نے انتہائی سخت لہجے میں اپنی کنیز کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اگر تو نے اپنے واہموں پر قابو پا لیا تو تجھے اس بار وہ فرضی شیر نظر نہیں آئے گا۔ سعدیہ اپنے آپ پر جبر کر کے تیز تیز قدموں سے چلی گئی۔ پھر دوسرے دن جیسے ہی وہ محمود کو زہر دینے کے ارادے سے سبکتگین کے کمرے میں پہنچی، اسے وہی شیر دوبارہ نظر آیا، ایک خونخوار شیر جس کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ سعدیہ نے اپنے ہونٹوں سے بلند ہونے والی چیخ کو سینے ہی میں گھونٹ لیا اور الٹے قدموں اسد شیرازی کی خلوت گاہ کی طرف لوٹ گئی۔ سعدیہ کی حالت دیکھتے ہی اسد شیرازی سمجھ گیا تھا کہ وہ اس بار بھی ناکام ہو گئی ہے۔ کیا ہوا بدنصیب، تو بولتی کیوں نہیں تھی؟ اسد شیرازی کسی درندے کی طرح دھاڑا۔ سعدیہ آگے بڑھی اور اسد شیرازی کے قدموں سے لپٹ گئی۔ آقا، مجھ گناہگار کو معاف کر دیجئے کہ یہ کام میرے بس کا نہیں۔ میں جب بھی محمود کو ہلاک کرنے کی غرض سے وہاں جاتی ہوں تو وہ شیر موجود ہوتا ہے۔ سعدیہ گریہ جاری کر رہی تھی اور عام حالت میں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسد شیرازی کچھ دیر تک کسی مجسمے کی مانند بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ پھر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، حرکت ہوئی۔ میں ایک صورت میں تیری کوتاہی کو معاف کر سکتا ہوں۔ وہ کس طرح؟ سعدیہ نے سر اٹھایا اور سوالیہ نظروں سے اپنے آقا کی طرف دیکھنے لگی۔ کھڑی ہو اور میری باتیں غور سے سن۔ یہ کہہ کر اسد شیرازی 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سعدیہ نئی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے اٹھی اور اس نے اسد شیرازی کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیا۔ آقا، مجھے حکم دیجئے، میں آپ کے نمک کا حق ادا کرنے کے لیے، بس لاف زنی نہ کر۔ اسد شیرازی نے قہرناک لہجے میں کہا، تو خوب جانتی ہے کہ تیرے آقا کو اس قسم کی گفتگو پسند نہیں۔ بہرحال میں تجھے آخری موقع دیتا ہوں، اگر تو اس مرحلے میں بھی ناکام رہی تو پھر یہ زمین تیرے وجود کو برداشت نہیں کرے گی۔ سعدیہ اسد شیرازی کی اس تنبیہ کا مفہوم خوب سمجھتی تھی۔ ایک بار پھر اس کا دل کانپا، مگر اس امید پر اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا کہ شاید سوئی ہوئی قسمت جاگ جائے اور وہ نئی آزمائش میں پوری اترے۔ غزنی کے مضافاتی علاقے کی ایک مسجد میں نظام شاہ نامی ایک نوجوان رہتا ہے۔ اسد شیرازی نے سعدیہ کو اپنا نیا منصوبہ تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، تو اس سے 2-4 ملاقاتیں کر اور پھر ایک دن اسے اپنے حوالے سے بدنام کر دے۔ میں چاہتا ہوں کہ شاہی عدالت میں نظام شاہ پر مقدمہ چلے اور امیر ابو اسحاق اسے سنگسار کرنے کا حکم دے دیں۔ اس طرح وہ جادوگر دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد تو آسانی سے محمود کو زہر دے سکے گی۔ کنی سعدیہ کو یہ کام زیادہ سہل محسوس ہوا، آسان محسوس ہوا، اگرچہ وہ ایک بے گناہ انسان پر الزام تراشی کے خیال سے بہت غمگین تھے، لیکن کیا کرتی کہ اس کے سوا اسے اپنی نجات کا کوئی دوسرا راستہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ سعدیہ جانتی تھی کہ اسد شیرازی اپنی سیاست کی بساط پر ناکام مہروں کو سجانے کا عادی نہیں تھا۔ وہ ایسے مہروں کو بے درے قتل کرا دیا کرتا تھا کہ اس طرح مرنے والوں کے ساتھ اس کے راز بھی قبر کی گہرائیوں میں دفن ہو جاتے تھے۔ سعدیہ کو بھی اس ناکامی کے بعد اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ نظام شاہ کے ساتھ ایک شرمناک کھیل کھیلنے پر آمادہ ہو گئی۔